اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے وے وعلیکم السلام. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، بہت ہی مؤقر اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور کمرے میں یا پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں. اللہ نے اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر، اور سب ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہتا رہے گا. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. ایک ساتھ میں آمین کہیں گے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہاں راج نگر میں اللہ نے ہم کو جمع کیا، آمین کہو. اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، دو باتیں بہت ضروری ہے. پہلی بات، 4 چیزوں کی نیت کریں گے انشاءاللہ. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. اصل میں راج نگر میں بہت لمبے زمانے کے بعد بلایا. اشرف ابھی میں دیکھ رہا تھا 5 سال کے بعد راج نگر آیا. 5 سال میں تو بڑے بڑوں کی کرسی بدل جاتی ہے. تو آپ لوگ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، ساتھ میں پیار محبت سے بولے نا، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ تو پہلا کام ہم کو یہی کرنا ہے، سننا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو سنیں گے انشاءاللہ. دوسرا کام عمل کریں گے، بولو دوسرا کام عمل کریں گے. اور تیسرا کام عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. بولو معافی مانگنے کے لیے کون کون تیار ہے اللہ سے؟ اور چوتھا کام، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہم سب کو کس کے پاس جانا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک تو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، چوتھے نمبر پر یقین ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. جب بھی کوئی دین کی مجلس ہو، قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ فرماتے میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں یہ 4 نیتیں کر لے. نمبر 1 سنیں گے، بولو انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ. اور نمبر 4 یقین بنائیں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، کس میں لکھا ہوا؟
میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ جو حافظ ہوں گے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کریں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ سبحان اللہ بولے، ہر قرآن کی آیت پر سبحان اللہ بول دے، بولو سبحان اللہ۔ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا کام وَقَالُوا سَمِعْنَا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، بولو ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ، پھر غفرانک ربنا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم سب کو کس کے دربار میں جانا ہے؟ تو ایک ساتھ میں پڑھے نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ چار کام کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسری بات، یہ کون سا مہینہ جس میں ہم بیٹھے ہیں؟ ہم کو مہینہ نہیں معلوم، رجب مہینہ۔ اور رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، رجب مہینہ، ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ چلو ہم سب بھی مل کر وہ دعا مانگے۔ ایک دعا مانگو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عربی میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے پاس پڑھواؤں گا۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یہ رجب مہینہ اس میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والا مہینہ شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، آمین۔ اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو۔ تو چلو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نام اعمال میں۔ یہاں آواز بہت ہے، اس طرف آواز بند کرا۔ بھائی آپ سب ادھر پیچھے آ جائیں، یہاں کا مجمع پیچھے آ جائے اس طرف۔ اے بھائی سامنے سے جو آواز کر رہے ہیں ادھر سے ہٹ جائے بھائی۔ اس کو لے لو۔ بھائی سامنے آ جاؤ، بھائی سائیڈ سے سامنے آ جاؤ بھائی، اتنا بار بولا جا رہا ہے بھائی، سائیڈ سے سامنے آ جاؤ۔ بھائی سامنے راستہ میں جو کھڑے ہیں ادھر آ جاؤ، پینڈل میں آ جاؤ بھائی۔ قاری صاحب کو بیان کرنے میں بھائی دقت ہو رہی ہے، ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ۔ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ برائے مہربانی، ہاں برائے مہربانی ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ بھائی میرے پیارے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور آپ کو صحیح بتاؤں کچھ دن پہلے بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے ہمارے مولانا صابر جو ہے، ہمارے بیٹے مولانا صابر، ان کے ابا یہاں بیٹھے ہیں، مختیار بھائی، ان کو میں نے منع بھی کیا کہ میں راج نگر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت عاجزی ان کی ساری، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو میرے پیاروں، آپ کی محبت میں، اللہ کے واسطے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں آیا ہوں۔ آپ اللہ کا واسطہ، اس وقت مسلمانوں کے حالات، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ، میرے پیاروں جہاں دیکھو ذلت، رسوائی۔ آج میں
صحیح میں آپ کو بیان کرنے یا تقریر کرنے یا چلانا چیخنا وہ نہیں ہے میرے پیارو. آج میں صرف آپ کے سامنے 1-1.5 گھنٹے میں 4 باتیں کروں گا اور ہم سب ارادہ کریں گے کہ یہ 4 باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اس وقت حالات میں سکون چاہیے. ہم جتنے ہیں نا ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہوئے، بولو آمین. ہماری روزی میں برکت ہوئے، بولو آمین. ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے جھگڑے ختم ہو جائے، چچا بھتیجے کے جھگڑے ختم ہو جائے، ماموں بھانجے کے جھگڑے ختم ہو جائے. ہمیں گھر میں آوے تو ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، رحمت ملے، مغفرت ملے. میرے پیاروں سب ملے گا، اللہ کی قسم سب ملے گا. لیکن ہم لوگ 4 کام کے لیے تیار ہو جائے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے. کون کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میرے سے پہلے میرے پیارے بیٹے مولانا ذاکر صاحب باتیں کر رہے تھے. مجھے لگا کہ بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت الفت سے باتیں کر رہے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ لمبی بات کرے، لیکن چونکہ ہمارے فلائٹ کا معاملہ ہے، کل صبح میں فلائٹ ہے. آپ کو معلوم ہے راج نگر سے لے کے کلکتہ ایئرپورٹ تک جانا، پھر صبح میں فلائٹ لے کر تقریباً 5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھ کر گجرات پہنچنا. باقی میں میرے بیٹے مولانا ذاکر کو دیکھ رہا تھا بہت اچھی انداز میں. میں نے ان کو کان میں کہا بھی کہ تم بنگالی زبان میں باتیں کرتے ہو، مجھے بنگالی نہیں آتی ہے، لیکن آپ کے چہرے کا تأثر بتاتا ہے کہ آپ بہت پیار سے باتیں کرتے ہیں. آپ سب آمین کہو. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. میں پھر اپنی بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کہ آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم نہیں جائیں گے. بولو اللہ کی قسم نہیں جائیں گے. کتنے باتوں پر عمل کریں گے؟ بولو کتنی باتوں پر عمل کریں گے؟ 4. جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا، زیادہ سے زیادہ بولو صلی اللہ ہو. چلو کون راج نگر میں اللہ کا ولی یا کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ روزانہ ایوری ڈے روزانہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. اور جھوٹا ہاتھ اوپر مت کرنا، کیونکہ یہ پیارے نبی اور مدینے کا سوال ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کا سوال نہیں ہے. اسے سب لوگ ارادہ کر کے بولو کون کون تیار ہے روزانہ ایوری ڈے کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. خیر ابھی آپ نے ہاتھ اوپر کیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام؟ ہم کیا سمجھتے ہوں گے معلوم ہے؟ 100 مرتبہ نہ میرے پیاروں. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آسان ہے. ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے علماء کرام نے اتنا آسان طریقہ بتایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہوا؟ 5. ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 منٹ میں ہمارے 100 درود مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اونلی 10 منٹ، 10 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں بھائی پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور وقت کتنا لگے گا؟ اچھا پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے. ابھی بھی میرے کو لگتا نہیں میں راج نگر آیا ہوں، راج نگر میں ہی ہوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوں نا. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا 100 مرتبہ درود. ایک بار بلند آواز سے بولو نا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود آپ پڑھیں، میری ماں پڑھے، میری بہن پڑھے، میری بیٹی پڑھے، امت کے مرد پڑھے، امت کی عورتیں پڑھے. کیا ملے گا؟ آپ لوگ میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ. ایک ایک جملے پر کہتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے نبی کا نام آئے ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے. سبحان اللہ.
یہ تو پہلی بات ہوئی ہے. یاد ایک ایک انگلی پر گنتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں ہمیں عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے چلو. نمبر 2, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی, ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا من النار, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے او میرے آخری نبی کا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ہمارے نبی اور اللہ فرماتے ہوں گے آجا قیامت کے دن آجا, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب. کتنی باتیں ملی 100 درود پر؟ 2 ہوئی نا. آپ لوگ انگلی پر گن رہے ہو نا. آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, مرد ہے عورت ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, قیامت کے میدان میں آئے گا, پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آ میرا بندہ آجا, تو دنیا میں جیا کلمے کے ساتھ جیا, تو مرا کلمے کے ساتھ مرا, تو قیامت میں اٹھا کلمے کے ساتھ اٹھا. اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑھا, اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا. کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3 اور سنیں گے نا انشاءاللہ. اب تھکے تو نہیں نا آگے, لیکن پڑھیں گے, روزانہ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات سنیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. آگے چلے. اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پر رہوں گا. بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا. کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا. حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں, ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے, میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو الحمدللہ, ارے کہہ دو اللہ اکبر. 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ, آواز نہیں آ رہی, ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا. بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا, میں تو
شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا, لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے, میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے, جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت صہیب ہوں گے, اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا. میں نے پہلے ہی کہا بیان نہیں, تقریر نہیں, وعظ نہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہے. اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ. تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں, لیکن ایک بات اور بتا دوں, بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی, بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی, قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا, قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم, کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا, کلکتہ میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ, ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا, اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی, اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی, وہ زبور نام ہے اس کا, اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں, کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں, اناج کی دکان پر, لوہے کی دکان پر, بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ, ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش, بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا, 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے, 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, میرے سارے بندے بندیاں آئے گی, اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی, اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھائی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2, دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ, ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا, نیکی رکھتے جا, نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی, اور اگر الٹا والا پلہ جھکا
कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। कहा अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا ما هي نار حامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے سارے بندے بندیاں آئے گی۔ اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو۔ اب سنو، ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا آئے گا آئے گا۔ سنو سنو، آیا سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے، پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے، الٹا پلہ جھک گیا۔ بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ، اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنو، وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، وہ فرشتے رک جائیں گے، وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے۔ چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے، اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے۔ جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ہاں ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا، جا میرا بندہ، تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا، اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ روئے گا، روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے۔ اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت۔ تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے۔ تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ۔ تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ آپ کیا لے کر آئے، کپڑے میں کیا لے کر آئے، آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایاں پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا، آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا،
آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیا اور پاؤں میں بیڑیا ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا۔ اللہ کی قسم، جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو، اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی؟ کون پڑھتا 1000؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا۔ میرے سورت میں، سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں، وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں، گجرات میں، سورت میں، کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے، ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا۔ جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا تو ایک لڑکا بالکل جوان، بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے۔ ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کے آنکھوں سے دھڑ 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 آنسو۔ میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری، جوان، بیوی والا، بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا، وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے۔ لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100۔ اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بھئی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتی ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا۔ ارے بولو فائدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا، بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں، زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی۔ ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے۔ یہ سورہ یاسین میں لکھا، سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا، جیسے
چراغ بجھ جاتا ہے سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا، بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا.